बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। कैदी नंबर 804 इमरान खान नहीं संभाले जा रहे, नहीं मान रहे, नहीं कंप्रोमाइज कर रहे, नहीं बात मान रहे, न डील कर रहे हैं, न डायलॉग कर रहे हैं। वो कहते हैं न डील होगी और डायलॉग तो हो ही नहीं सकता ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि गले काट रहे हैं, और गले काटने वालों के साथ डायलॉग नहीं हो सकता, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जब तक आइन और कानून की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई बात नहीं हो सकती। कल ही उन्होंने जेल से एक भारी भरकम सख्त पैगाम दिया था और उन्होंने पार्टी को हिदायत की थी कि पार्टी रहनुमाओं को कि मंजरेआम पे आ जाएं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी रूपोश रहनुमा हैं वो आए, मंजरेआम पे आए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें और फील्ड में आके काम करें और डर और खौफ का दौर खत्म। मैं एक नई कॉल देने जा रहा हूं, एहतजाज की कॉल होगी, स्ट्रीट एजिटेशन की कॉल होगी। अब शर्मो हया इनके साथ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपनी आखिरी हदों को छू रहे हैं। कानून शिकन, आइन शिकन, जमहूरियत शिकन और इदारा शिकन, ये हर वो काम कर रहे हैं जो कि आइन और कानून के खिलाफ हो। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब सूरत हाल मजीद कशीदा हो चुकी है और जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, झूठे बेबुनियाद मुकदमात अदालतों में झूठे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं और कुछ फैसले महफूज हो चुके, इद्दत का फैसला महफूज हो चुका और दूसरा फैसला भी करीब करीब है। और अदलिया काबू में नहीं रही, अदलिया ने सरनगू होने से इनकार कर दिया। अदलिया के ऑनरेबल जजेस अब सरबसजूद नहीं होते और फरमान जो हुक्म हाकम के फरमान हैं उन पे अमल नहीं करते, चैलेंज कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है। अब बर्दाश्त नहीं, गुस्सा आता है, सुबह दोपहर शाम गुस्सा आता है। क्यों नहीं चीजें मैनेज हो रही, क्यों नहीं हैंडल हो रहा। एक कैदी 804 जिस पे सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर दिए गए, उनके रहनुमाओं को जेलों में डाल दिया गया, उनकी खवातीन को जेलों में डाल दिया गया, आखिर वजह क्या है। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब एक और काम किया गया रात की तारीखी में, और रात की तारीखी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पर बोला गया है धावा। सीडीए ने धावा बोला है और सीडीए किसके अंडर है? सीडीए मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, वजारत दाखिला के अंडर है। और अगर बराह रास्त देखा जाए तो काबीना डिवीजन यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अंडर है और ये सीडीए के जरिए ये कार्रवाई करवाई गई है और मोहसिन नकवी साहब की वजारत और दूसरा रऊफ हसन साहब पे कातिलाना हमला हुआ और वो भी वजारत दाखिला के अंडर आता है। और पुलिस रिपोर्ट, पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई, रऊफ हसन साहब का इल्ज़ाम, पीटीआई का इल्ज़ाम है कि उसको हम मुस्तरद करते हैं, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और किसी किस्म की कोई नहीं हो रही जी, पेशरफ्त नहीं पहचाना जा रहा। हालांकि चंद घंटों का काम है और कैमराज लगे हुए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जदीद तरीन कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो दूसरा आज पार्टी सेक्रेटरीट पर एक ऑपरेशन किया गया। खबर आई कि जनाब भारी भरकम मशीनरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट सीडीए का अमला पहुंच चुका है, भारी भरकम मशीनरी पहुंच चुकी है। उसके बाद फिर वफाकी पुलिस आ गई और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और दफ्तर गिराना शुरू कर दिया। दफ्तर के कुछ हिस्से गिरा दिए गए और उसके बाद उसको कर दिया गया सील और कुछ अकबी साइड से बैक साइड पे भी ऑपरेशन किया गया। वहां पे फिर बैरिस्टर गौहर भी आ गए और आमिर मुगल साहब भी आ गए और उमर अयूब खान और दीगर रहनुमा भी पहुंच गए। आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? इसलिए गिरफ्तार किया गया, आमिर मुगल साहब ने 8 जून को जलसे की दरख्वास्त दी हुई है जिला इंतजामिया को और वो जिला इंतजामिया न सिर्फ दरख्वास्त दी हुई है बल्कि हाई कोर्ट में पेटिशन भी कर दी है कि हमें 8 जून को जलसा करना है, इस्लामाबाद में उसकी इजाज़त दी जाए। तो आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, घसीटते हुए पुलिस उनको ले गई। और उसके बाद उमर अयूब खान लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी कहते रहे और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं वो भी कहते रहे, लेकिन उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। वहां पे ये सारा ऑपरेशन और आधे घंटे पौने घंटे के अंदर अंदर ये सारे का सारा ऑपरेशन किया गया। ये वही दफ्तर है, असल जो मामला है ये वही दफ्तर है जहां पे एक दिन पहले
پولیس نے ریڈ کیا تھا، وفاق اسلام آباد کی پولیس نے، اور اس وقت ریڈ کیا تھا جب اقوام متحدہ کا جائزہ مشن بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا جائزہ لے رہا ہے، پاکستان میں جو شہری آزادیاں سلب کی ہوئی ہیں غاصبوں نے، ان کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ کا سفارتی مشن جو ہے وہ آیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اسی دفتر میں، اور ان کی موجودگی میں ہی وفاقی دارالحکومت وفاقی پولیس نے، جو کہ محسن نقوی صاحب کے انڈر آتی ہے، اس نے یہ کام دکھایا، ریڈ کیا، اور سفارت کاروں نے بھی اس کو اپنی امبیرسمنٹ سمجھا، انہوں نے اپنی اس کو بے توقیری سمجھا کہ سفارت کاروں کی موجودگی میں، وہ بھی اقوام متحدہ کے سفارت کار، ان کی موجودگی میں پولیس نے یہ کام کیا، ورنہ پولیس اس کے بعد بھی کام کر سکتی تھی، لیکن چونکہ جو اسلام آباد کے چیف ہیں، پولیس چیف، ان کو محسن نقوی صاحب باقاعدہ طور پہ باقاعدہ ضد کر کے، زور آزمائی کر کے ان کو اسلام آباد میں لے کے آئے ہیں، اور وہ آتے ہی یہ 2-3 واقعات ہو چکے ہیں۔ رؤف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا، گلا کٹتے کٹتے بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا، اور اب بجائے اس کے کہ ان کے مجرم تلاش کیے جاتے اور ان خسروں کو تلاش کیا جاتا، خواجہ سراؤں کو، جو خواجہ سراؤں کے روپ میں تھے، خسرے نہیں تھے، خواجہ سراؤں کی کمیونٹی نے بالکل صریحاً انکار کر دیا ہے، تردید کر دیا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی اور انوالو ہے، لہٰذا وہ ابھی تک اس پہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک آنن فانن آپریشن کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال کیوں یہاں تک آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اب اسلام آباد کا دفتر کیوں کھٹکنا شروع ہوا، اور اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور ایک بڑی تحریک کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بڑی تحریک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ جو ہے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں سرکار کے سہولت کاروں کے، اور کیونکہ مینڈیٹ ہے چوری کا، اور فارم 47 کی سرکار ہے، پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور سندھ میں بھی، ہر جگہ، اور پورے کا پورا مینڈیٹ جو ہے وہ فارم 47 کے تحت لوٹا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عدلیہ ایکٹ کر رہی ہے، عدلیہ نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنی ہے، وہ واپس آ رہی ہے، میڈیا بھی اب آہستہ آہستہ اتنا نہیں لیکن بہت کم کہیں کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ بھی عدلیہ سے رجوع کر رہا ہے، اور وہ بھی عدلیہ سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس کو خود اپنی آزادیوں کے خلاف جو قدغنیں ہیں ان کو خود آواز اٹھانی چاہیے، اور اپنے میڈیا فورمز کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے پروگرامز کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے، تمام اینکرز کو وہاں بیٹھ کے یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ جناب ہم بولیں گے، ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آرٹیکل 19A ہمیں اجازت دیتا ہے، اس پہ انہیں اپنے پروگرامز میں آواز بلند کرنا پڑے گی، اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھنی پڑیں گی، تاکہ دنیا بھر کو میسج جائے کہ پاکستان میں اس وقت جوڈیشری انڈر سیج ہے، میڈیا انڈر سیج ہے، پولیٹیکل ورکرز انڈر سیج ہیں، جمہوری آزادیاں انڈر سیج ہیں، جمہوریت انڈر سیج ہے، آئین انڈر سیج ہے، اور ہمارا قانون جو ہے وہ بھی انڈر سیج ہے۔ تو یہ سارے کے سارا ایک میسج دینا چاہیے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بہت بڑا میڈیا ہے، بڑا تگڑا میڈیا ہے، لیکن چند جو ہیں میڈیا اونرز، میڈیا مالکان، ان کے مالی وابستگیاں ہیں، مالی مفادات ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ان اینکرز کو بھی اپنے دبوچ لیا ہے، اور اینکرز کو چاہیے کہ وہ بھی ذرا آواز بلند کریں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں یہ جا رہی ہیں تباہی کی طرف، اور تباہی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جناب آپ ذرا اٹھیں، ہمت کریں، اور اپنے حقوق واپس لیں، کیونکہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ کو۔ اب آتے ہیں جی، عمران خان صاحب سے ہوئی تھی ملاقات، اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی پارٹی رہنماؤں کی کل دن میں، تو انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ رؤف حسن صاحب کے واقعے پہ بہت زیادہ وہ غصے میں ہیں، رنجیدہ ہیں، اور صورتحال اس کے بعد ہی پشیدہ ہوئی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ اندر گفتگو کی، اور عمر ایوب صاحب نے باہر آ کر بیان کی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے سارے کے سارے پریشان ہیں کہ 16 دسمبر عمران خان صاحب نے کہا کہ 16 دسمبر 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا، وہ فیصلہ فرد واحد جنرل یاہیا کا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اس وقت بھی فرد واحد کے فیصلے چل رہے ہیں ملک میں، اور پھر دوسری جانب
یہ ساری باتیں، اور دوسری بات ایک اور وجہ بھی بنی، اور وہ بھی انشاءاللہ میں کل آپ کو 2-3 وجوہات ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کو کل بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو دوسری جانب ہو یہ رہا ہے کہ عدت کا کیس میں نے آپ کو بتایا، سائفر کا کیس ختم ہونے جا رہا ہے، اور وہ اگلی منگل تک ایڈجرن ہوا ہے، اور 2 مقدمات رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ تو 28-29 مئی کو معاملہ جو ہے وہ کافی ہوں گے۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی صدارت سنبھال رہے ہیں 28 مئی کو۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور منیمم ایجنڈے پہ بات چیت ہو گئی ہے، ایم او یو سائن ہو چکا ہے۔ اب کچھ موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں، تاکہ کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے، ایک دوسرے کے ساتھ فریب نہ کرے اور بٹرے نہ کرے، اور جو کمٹمنٹ ہو اس کو پورا کیا جائے، اور کمٹمنٹ بڑی جاندار قسم کی ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آزاد امیدوار ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اسلام آباد سے 2 سیٹوں پہ لڑے تھے، دونوں سیٹوں پہ ہار گئے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس جو فارم 45 ہیں ان میں کسی قسم کی فورجری نہیں ہوئی، اور ان فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد سے 3 سیٹیں جیت چکی ہے۔ تو یہاں تک آوازیں اٹھ رہی ہیں، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے یہ سارا کا سارا جو مینڈیٹ چوری کر کے یہ ایک خاندان کے حوالے کیا کہ جناب فارم 47 تقسیم کیے، تو معاملات وہیں سے خراب ہو چکے ہیں اور مزید خراب ہونے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت ہی صورتحال خراب، اور فرد واحد شدید غصے میں، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو براہ راست عمران خان صاحب للکار رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ اسی طرح ہی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ ہے، اس وقت اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، یہ محسن نقوی صاحب ہی تھے وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ، اور یہی پولیس کی ٹیم جو ہے یہی اس وقت وہاں پہ موجود تھی اسلام آباد میں، اور انہی کو وہ یہاں کے لے کے آئے ہیں۔ اور جب نگراں وزیر داخلہ تھے محسن نقوی صاحب، تو انہی کے ہوتے ہوئے آپریشن زمان پارک ہوا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا، پھر جوڈیشل کمپلیکس والا واقعہ بھی ہوا، اور یہ چیزیں ہوئیں۔ تو یہ پھر چودھری پرویز الہی صاحب رہا ہوئے، انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ سارے حالات جو خراب ہوئے ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں آصف بشیر چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو تبدیل کیا جانا مقصود ہے، کیونکہ کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن فسطائیت عروج پہ ہے، اور اقوام متحدہ خود جس اپنے آنکھوں سے جس دفتر کو دیکھ کے گئی، اور جو کچھ ہوا وہی دفتر جو ہے آج سیل کر دیا گیا ہے۔ بہرحال خبریں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔